अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। पेश किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने बताया दहशतगर्दों की फायरिंग से मेजर शुजात हुसैन और सिपाही इमरान खान शहीद हुए। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी ख़त्म करने तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफसरों और जवानों की कुर्बानियाँ अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला 11 और 12 अप्रैल की रात को हुआ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। इसहाक डार को आम पासपोर्ट जारी करने का हुक्म। लंदन में पाकिस्तानी मिशन को दोनों पासपोर्ट जारी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को भी सिफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया था। सिफारती अमले ने कहा इसहाक डार को सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता, जिस पर वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को आम पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया। तरीके से कन्विक्टेड मुजरिम जो कि मफरूर है उसके लिए ये इस तरह की सिफारिश कर सकता है वज़ीर आज़म ऑफिस। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। यकीन नहीं आ रहा किस तरह मफरूर मुजरिम के लिए वज़ीर आज़म सिफारिश कर सकता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं अफसोस की बात है मफरूर मुजरिम के लिए सिफारती पासपोर्ट जारी होगा। इसहाक डार भी मफरूर है, उसके लिए पासपोर्ट कैसे जारी हो सकता है? कम अज कम कुछ अखलाकियात होती हैं। पाकिस्तान के कवानीन का मजाक ना उड़ाया जाए। इनके पीछे आलमी ताकतें कम अज कम पाकिस्तान के आइन का ही एहतराम कर लें। फवाद चौधरी इम्पोर्टेड हुकूमत के तहत एक और शर्मनाक इक़दाम और शर्मनाक दिन करार दे चुके। अली जैदी ने ट्वीट में कहा अब रियासत पाकिस्तान एक मुजरिम को सिफारती पासपोर्ट जारी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म MKM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक MKM से काबीना में शामिल करने के लिए 2 नाम मांग लिए गए। सिंध की गवर्नरशिप भी MKM पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान। सिंध में मुलाजमतों के कोटे पर भी अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरा कराची में मुआहिदे पर अमल का आगाज़ होगा। अब पंजाब स्पीड नहीं पाकिस्तान स्पीड होगी। किसी ने मुल्की वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पार्लियामान की मुद्दत 1.5 साल है, आगे का फैसला मिलकर करेंगे। नून लीग की सोच है कि इस्लाहात करें और इलेक्शन में जाएं। सबसे बड़ा चैलेंज तबाहाल मईशत और महंगाई पर काबू पाना है। महंगाई कम करने के लिए शॉर्ट और मिड टर्म प्लान बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी। कहा 2 छुट्टियां खुशहाल कौमें करती हैं। ब्यूरोक्रेसी पर वाज़ेह कर दिया, मेरिट से हटकर काम किया तो मना कर दूंगा। हर फैसला मुशावरत से किया जाए। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। रूसी सदर ने कहा उम्मीद है शहबाज शरीफ रूस पाकिस्तान ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। उम्मीद है दहशतगर्दी से निपटने और अफगान तस्फिये में ताउन को फ़रोग़ देंगे। चीन की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा चीन पाकिस्तान से अपनी रिवायती दोस्ती जारी रखना चाहता है। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। बाहमी ताउन, आला मयार का CPEC और मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवां माह के आखिर में दौरा सऊदी अरब का इम्कान। ग्राउंड वर्क का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन भी जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दोनों मुतवक्के दौरों पर काम जारी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा फौरी इंतखाबात के लिए मुहिम चलाना होगी। अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत अवाम करते हैं। कोई फ़ौज या बैरूनी क़ुव्वत जमहूरियत की हिफाजत नहीं करती। इम्पोर्टेड हुकूमत कौम पर मुसल्लत होने के बाद आज पहला जलसा है। पेशावर के लोगों के पास जा रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का 16 अप्रैल को कराची और 23 अप्रैल को लाहौर में बड़े जलसे का फैसला। शहरी के लोटा कहने पर नूर आलम खान मुश्तइल। बुजुर्ग शहरी पर बदतरीन तशद्दुद।
پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ندیم افضل چند کا بھی شہری پر تشدد۔ میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں نور عالم خان نے لوٹا کہنے پر گالیاں دیں، تشدد کیا اور گھسیٹا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کا جانشین امیدوار نامزد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف جوڑ توڑ شروع کر دی تھی۔ پی ٹی آئی نے نہلے پر دہلا مارا اور اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئی۔ قانون کے مطابق سینئر وزیر سردار تنویر الیاس کو جانشین امیدوار بھی نامزد کر دیا۔ اپوزیشن کی ممکنہ سازش شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی۔ جس نیچ پہ خان صاحب عمران خان صاحب اکانومی کو دھکیل پہ گئے، مطلب یہ معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف سازش کر کے گئی۔ عمران خان معیشت کے ساتھ زیادتی اور عوام کے ساتھ ظلم کر کے گئے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ایکسپورٹس 24% بڑھی مگر امپورٹ میں 50% اضافہ ہوا۔ تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر ہونے کو ہے جو ریکارڈ ہے۔ 1 مارچ سے 1 اپریل تک زر مبادلہ کے ذخائر 500 کروڑ ڈالر کم ہوئے۔ عمران خان کی حکومت نے 2 سال آگے کا پیسہ بھی سفید کرنے کی ایمنسٹی اسکیم دی۔ ہر جگہ غریب کو مارا اور امیر کو آسانی دی۔ کس جماعت کو کتنی وزارتیں ملیں گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت۔ پیپلز پارٹی کی صدر، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے عہدوں میں دلچسپی۔ پارٹی کی اکثریت نے وزارتوں کو انتخابی اتحاد سے مشروط کرنے کی رائے دی۔ بلاول بھٹو کی وزارتوں اور انتخابی الائنس دونوں کی مخالفت۔ پاکستان کے اندر ایک کرائم منسٹر کو لا کر جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ مقصود چپڑاسی کا جواب کل ان کو اسمبلی کے فلور پہ دینا چاہیے تھا تاکہ ہم ان کو کرائم منسٹر نہ کہتے۔ پاکستان میں کرائم منسٹر کو مسلط کیا گیا، ان کو اسمبلی میں مقصود چپڑاسی کا جواب دینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف کی دوسری جانب پاپڑ والے آصف علی زرداری نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کو دوبارہ غلامی میں دھکیلنے کی سازش کا حصہ ہیں۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ کس منہ سے کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر لیٹر گیٹ پر بریفنگ لیتے ہیں۔ شہباز شریف خود اس دھمکی آمیز خط کی سازش کا حصہ ہیں۔ اداروں کے خلاف مہم چلانے پر 10 افراد گرفتار۔ ایف آئی اے نے لاہور سے 2، گجرات اور فیصل آباد سے 8 افراد کو گرفتار کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق اب تک 50,000 پیجز شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ متنازع مہم کے بیشتر پیجز انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے جاری۔ شہباز گل کہتے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورکرز کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ درست اور غلط کی ساری تفریق ختم نہ کریں۔ فواد چودھری بولے حکومت سوشل میڈیا سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے خواب چھوڑ دے۔ سوشل میڈیا ورکرز کی گرفتاری پر اسد عمر کا ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں سوشل میڈیا ورکرز کی ہراسگی کا معاملہ ہائی کورٹ میں اٹھایا جائے گا۔ پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت کو لوگ مسترد کر چکے ہیں کہ وہ دعوے دار جو 3.5 سال الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے آج وہ بھاگ رہے کیوں ہیں؟ عوام امپورٹڈ حکومت مسترد کر چکے، لوگ حقائق جان چکے، عوام میں شعور ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارا احتجاج ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے، ہم نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے احتجاج کی کال دی تو ملک بھر میں لوگ نکلے۔ ARY نیوز کا شکریہ، بعض چینلز نے بلیک آؤٹ بھی کیا۔ پیش گوئی کر رہا ہوں آئندہ انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ تاریخی ہوگا۔ 3.5 سال الیکشن کا مطالبہ کرنے والے دعوے دار آج اس سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ انتقامی کارروائی میں کچھ انتظار تو کر جاتے کا نام رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ ڈالا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ بزرگوں کون ہے؟ اب یہ کوئی بھی ایف آئی اے میں بیٹھا ہو گیا نا بزرگ جنہوں نے یہ نام لسٹ میں ڈالا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر اور شہباز گل کا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا۔ وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن معطل، سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس، آج جواب طلب۔ وضاحت مانگی گئی کہ نام فہرست میں ڈالنے کی اجازت کس نے دی۔ سیکرٹری داخلہ کو عدالتی معاونت کے لیے افسر مقرر کرنے کا حکم۔
شہزاد اکبر کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے انتقامی کارروائی شروع کر دی۔ شہباز گل نے بتایا انہوں نے بزرگوں FIA افسروں کو کہا تھا۔ میں نے خود پڑھا ہے خط، میرے پاس تھا، اور میں نے جو ہے وہ سیل بند لفافے میں قومی اسمبلی کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا، ان کے سیکرٹری نے باقاعدہ وہ ریسیو کر لیا۔ چیف جسٹس کو دھمکی آمیز مراسلہ بھجوا دیا ہے، سیکرٹری وصول کر چکے۔ ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا میری ہدایت پر قومی اسمبلی سے مراسلہ چیف جسٹس کو بھجوایا گیا۔ مراسلے میں باقاعدہ عمران خان کا نام موجود ہے۔ چیف جسٹس بھی دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان کو دھمکایا گیا، دیکھیں گے کہ کیسے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ مراسلے میں یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان کسی کی بات نہیں مان رہے تھے، رولنگ میں نے کیوں دی تھی، ساری وجوہات بھی بتائی ہیں۔ چیف جسٹس کو کمیشن بنانا چاہیے اور معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ چیف جسٹس شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد مریم نواز کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ نون لیگی نائب صدر کے پولیٹیکل سیکرٹری نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مریم نواز کو حمزہ شہباز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیو یارک سٹی سب وے اسٹیشن پر فائرنگ اور دھماکے، 16 افراد زخمی، متعدد بم بھی برآمد۔ سب وے پر ٹرین سروس معطل، نیو یارک سٹی پولیس کی عوام کو دور رہنے کی ہدایت۔ گیس ماسک پہنے شخص نے شوٹنگ کی، گیس گرینیڈ پھینکے، صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ سے قازقستان کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات، پیشہ ورانہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان نے پیشہ ورانہ مہارت، خود انحصاری پر پاک فضائیہ کی تعریف کی۔ ایئر چیف نے کہا پاک قازقستان تعلقات دونوں فضائی افواج میں مضبوط روابط کا مظہر ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر امریکہ بھی بول پڑا۔ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کہتے ہیں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، سرکاری افسر، پولیس اور جیل حکام ملوث ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران بھارتی حکام نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات نہیں کی۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران پارٹیوں کا اسکینڈل، برطانوی وزیر اعظم پر لاک ڈاؤن میں برتھ ڈے پارٹی منانے پر جرمانہ عائد۔ بورس جانسن نے جرمانہ ادا کر کے غیر مشروط معافی مانگی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,29,995 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,11,450 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,326 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔